السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نے جنگ احد سے لے کے ابھی جنگ خندق تک پہنچ کے یہ سٹوری ہم نے وائز شروع کیا ہے۔ 1 سے لے کر 21 تک ہم نے یوٹیوب چینل حال دل اسٹوڈیو پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ ابھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ جو قصہ ہے یہ کتاب شمشیر بن یام سے ماخوذ ہے، کیونکہ میں نے ایپیسوڈ یہ سیزن سٹوری سٹارٹ سے شروع کیے ہیں۔ 1 سے 21 تک یوٹیوب چینل پر حال دل اسٹوڈیو پر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ پوری کی پوری کتاب آپ لوگوں کو میں جو ہے نا تک پہنچاؤں اور اس کو شیئر کروں۔ غلطی کوتاہی ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو آپ میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور جو ہے نا سپورٹس کریں اور پیارا سا کمنٹس لازمی کر دیجیے گا۔ آج ہم شروع کریں گے ایپیسوڈ نمبر 22۔ یہ ہے وہ لمحہ جب فتح کے جشن کے پیچھے چھپی تھی ایک مہلک سازش۔ آندھی تھم چکی تھی، ریت بیٹھ چکی تھی، لیکن مدینہ کی فضا میں ابھی ایک اور طوفان جنم لے رہا ہے۔ قریش شکست کھا کر جا چکے تھے، خیمے اکھڑ چکے تھے، تلواریں نیاموں میں جا چکی تھی، لیکن کیا جنگ واقعی ختم ہو گئی تھی؟ جب مدینہ میں فتح کے نعرے گونج رہے تھے، اسی وقت ایک قلعہ نما مکان میں سر جوڑے بیٹھے تھے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد، اور ایک خطرناک فیصلہ تاریخ کے اوراق میں لکھا جا رہا تھا۔ نعیم بن مسعود کی چال نے قریش کو تو توڑ دیا، لیکن اب ایک اور سازش جنم لے رہی تھی۔ کیا مدینہ ایک نئی آزمائش کے دہانے پر تھا؟ کیا شکست خوردہ دشمن اب خفیہ وار کرنے والا تھا؟ اور کیا تاریخ ایک اور خونی باب لکھنے جا رہا تھی؟ یہ ہے وہ لمحہ جب فتح کے جشن کے پیچھے چھپی تھی ایک مہلک سازش۔ یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 22، طوفان کے بعد کی سازش۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ابھی چلتے ہیں اپنی اصل سٹوری کی طرف۔ ابو سفیان نے ایسی حفاظتی اقتدام کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس پسپا ہوتے لشکر میں آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے، اور اس لشکر میں نعیم بن مسعود بھی نہیں تھے۔ قریش کا لشکر چلا تو نعیم آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں اتر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ آج خالد مدینہ کی طرف اسی راستے پر جا رہا تھا جس راستے سے اس کا لشکر ناکام واپس گیا تھا۔ اسے شیخین کی پہاڑی نظر آنے لگی تھی۔ آندھی نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا۔ آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی پسپائی تنکوں کی مان تھی جو آندھی میں اڑے جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ خالد کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان تعاقب کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تعاقب کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس آندھی میں تعاقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی تھی۔ جس دشمن کو خدا نے بھگا دیا تھا اس کے پیچھے جانا دانش مندی نہیں تھی۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چند ایک آدمیوں کو بلندیوں پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ دشمن پر نظر رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں دور جا کر رک جائے اور منظم ہو کر واپس آ جائے۔ آندھی اتنی مٹی اور ریت اڑا رہی تھی کہ تھوڑی دور تک بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بہت دیر بعد 3-4 مسلمان گھوڑ سوار اس جگہ سے خندق پھلانگ گئے جہاں سے اکرما اور خالد کے گھوڑوں نے خندق پھلانگی تھی۔ وہ دور تک چلے گئے، انہیں اڑتی ہوئی گرد، غبار اور ریت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ رک گئے لیکن واپس نہیں آئے۔ شام سے کچھ دیر پہلے آندھی کا زور ٹوٹ گیا، جکڑ تھم گئی، فضا صاف ہو گئی اور نظر دور تک کام کرنے لگی۔ دور افق پر زمین سے گرد و غبار کے بادل اٹھ رہے تھے۔
وہ اہل قریش اور ان کے اتحادی قبائل کی پسپائی کی گرد تھی جو ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں میں بڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ گرد مکہ کو جا رہی تھی۔ تعاقب میں جانے والے مسلمان سوار اس وقت واپس آئے جب رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ خدا کی قسم انہوں نے واپس آ کر بتایا وہ جو ہمارے عقیدے کو توڑنے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچانے آئے تھے وہ مدینہ سے اتنی دست لے کر گئے کہ رک نہیں رہے، کہیں پڑاؤ نہیں کر رہے۔ کیا راتوں کو مسافر پڑاؤ نہیں کیا کرتے؟ کیا لشکر راتوں کو بھی چلتے رہتے ہیں؟ وہی چلتے رہتے ہیں جو منزل تک بہت جلد ہی پہنچنا چاہتے ہیں۔ حدیث اور مورخ کی تحریروں کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یقین ہو گیا کہ دشمن گھبراہٹ کے عالم میں بھاگا ہے اور ایسا امکان ختم ہو چکا ہے کہ وہ منظم ہو کر واپس آ جائے گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر سے تلوار کھولی، خنجر اتار کر رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے غسل کیا۔ اس رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ مدینہ والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی کی صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی عورتوں اور بچے منا رہے تھے جنہیں چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینہ کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔ حتیٰ کہ اس جشن میں بنو قریظہ کے یہودی بھی شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن و امان میں رہنے کے حوص کچھ مراحات دے رکھی تھی۔ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کو اپنا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ اہل قریش کی پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے قلعے نما مکان میں بیٹھا تھا۔ سب کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے تھے اور اس وقت کی خیر معمول طور پر حسین یودن جو یوہاوا بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے؟ کعب بن اسد نے کہا مجھے نہیں رضی اللہ عنہ بن مسعود نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی ضمانت کے طور پر چند آدمی پر اعمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لشکر لے آئے تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم رضی اللہ عنہ کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہیں، وہ اہل قریش میں سے نہیں۔ ایک یہودی نے کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہے۔ خدا یہودی کی قسم تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی۔ کعب بن اسد نے کہا وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں۔ اسی یہودی نے کہا میں نے کل شام اسے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینہ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہے؟ کعب نے کہا میں ایسی بات کو کیوں سچ مانوں جو تم نے کسی سے پوچھا نہیں؟ میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا۔ یہودی نے کہا میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا کیا مسلمان اب قریش کے جنگی قیدیوں کو کھلا رکھتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا تھا کہ نعیم رضی اللہ عنہ کب کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے مدینہ میں آنے کا موقع اب ملا ہے۔ پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا ہے۔ اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ ایک اور یہودی نے کہا تم یہ کہنا چاہتے ہو نہ کعب مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ختم کرا دیں گے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ مذہب جیسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ تیسرے یہودی جو معمر تھا کہا ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے، اسے روکنا ہے، لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔
कत्ल मुआमिर जोधी ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौजुबिल्लाह कत्ल, ऐसी जुर्रत कौन करेगा? काब बिन असद ने कहा तुमको होगे कि वो एक यहूदी होगा, अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल में नाकाम हो गया तो बनु कैनुका और बनु नसीर का इंजाम देख लो। मुसलमानों ने उन्हें जिस तरह कत्ल किया है वो उनमें से जिंदा बच रहने वाले जिस तरह दूर दराज के मुल्कों को भाग गए हैं वो ना हो। खुदा यहूदिया की कसम, मुआमिर यहूदी ने कहा मेरी अक्ल तुमसे ज्यादा काम नहीं करती तो तुमसे कम भी नहीं। तुमने जो आज सोचा है वो मैं और लैस बिन मोशान बहुत पहले सोच चुके हैं। कोई यहूदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह कत्ल करने नहीं जाएगा। फिर वो कौन होगा? वो कबीले कुरैश का एक आदमी है, बूढ़े यहूदी ने जवाब दिया। लैस बिन मोशान ने उसे तैयार कर लिया है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि ये काम कर दिया जाए। अगर तुम लोग भूल नहीं गए कि मैं बनु करीजा का सरदार हूँ तो मैं उस काम की इजाजत कैसे दे सकता हूँ जो मुझे मालूम ही ना हो कि कैसे किया जाएगा? काब बिन असद ने कहा और मुझे कौन बताएगा कि उस आदमी को इतने खतरनाक काम के लिए कैसे तैयार किया गया है? क्या उसे अबू सुफियान ने तैयार किया है? खालिद बिन वलीद ने तैयार किया है? सुनो काब, बूढ़े यहूदी ने कहा और यहूदी हसीना युहावा की तरफ देखा। मैं ये बात लैस बिन मोशान की मौजूदगी में सुनाऊं तो क्या अच्छा नहीं होगा? युहावा ने कहा उस बात में उस बुजुर्ग का अमल दखल ज्यादा है, हम उस बूढ़े जादूगर को कहां से बुलाएं? काब बिन असद ने कहा हम तुम पर इतबार करते हैं। ये था हमारा वीडियो एपिसोड नंबर 5 और एपिसोड नंबर 23 देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हाल स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा अपना कमेंट्स कर दीजिएगा। शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ।